السلام علیکم ناظرین، ہمارا پروگرام اسلام نے عورت کو کیا دیا آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حافظہ مریم مدنی اور ہماری مہمان اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ، دینی حلقوں کا مشہور نام محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ آج کا ہمارا موضوع خواتین کے حقوق کے حوالے سے ماں کا مقام و مرتبہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پوری دنیا میں بالاتفاق سب سے اہم سمجھا جا سکتا ہے۔ عورت کی اس سے بڑی عزت اور اس سے بڑا شرف اور وقار کوئی نہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اسی حوالے سے ہم کچھ سوالات کریں گے جو ہمارے معاشرے کو بھی درپیش ہیں اور بھی معاشرے اس سے نبردآزماں ہیں۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عورت نے اپنی اولاد کو بڑی مشکل کے ساتھ پیٹ میں رکھا، اس کو بڑی مشکل کے ساتھ جنم دیا اور پھر اس کو دودھ پلانا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کے لیے عورت اپنی جوانی بھی لگاتی ہے، اپنی نیند بھی قربان کرتی ہے اور اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کو ختم کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عورت کا حق 3 مرتبہ زیادہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اور چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ قرآن مجید بھی ماں کے حق کو تسلیم کرتا ہے، یہ حدیث بھی یہ اسی باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ جی، باپ کا چوتھے نمبر پر، باپ کا چوتھے نمبر پر، اور اس کی وجہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی ماں اسے بڑی مشکل سے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں اسے بڑی مشکل سے جنم دیتی ہے اور اس کو دودھ پلانا، اس کی رضاعت کا سلسلہ، یہ 3 باتیں ہیں زیادہ، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا حق بعد میں رکھا۔ اس موقع پر میں ایک بات ضرور واضح کرنا چاہوں گی، کیونکہ بعض لوگ اس سے غلط فہمی انہیں ہو جاتی ہے۔ گھر کا قوام مرد ہے اور گھر کے قوام ہونے کی حیثیت سے خامند بھی عورت کی پابند ہے، لہٰذا گھر میں اطاعت کا حق مرد کا زیادہ ہے، اطاعت کا حق مرد کا زیادہ ہے، کیونکہ ان بچوں کی ماں جو ہے وہ بطور بیوی اپنے خامند کی کے حکم کی پابند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اطاعت کا حق خامند کا زیادہ ہے، لیکن حسن سلوک اور خدمت کا حق ماں کا زیادہ ہے، کیونکہ گھر کا جو قوام ہے، گھر کا رخ جس طرح مڑنا ہے وہ تو مرد کے ساتھ مڑنا ہے نا۔ تو لہٰذا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر بات کوئی جھگڑے یا قانون کی آئے گی تو باپ کا حق پہلے ہو، فیصلہ مانا جائے گا، بالکل، لیکن اگر خدمت اور حسن سلوک کی آئے گی تو ماں کا حق والا ہوگا، وہ وہاں پہ ماں کا حق زیادہ ہے، دیکھیں نا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے بڑا خوبصورت سا، کہ اطاعت کا حق باپ کا، اور عورت جو بچوں کی ماں ہے وہ بطور بیوی خامند کی حکم کی بھی پابند ہے اور بچے بھی باپ کے حکم کے پابند ہیں، تو گھر کا ادارہ کا قوام مرد ہی ہوگا۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ اب جہاں تک عورت کا جو حق ہے، شریعت نے اس کو خدمت کا حق عورت کا زیادہ رکھا۔ اس کے علاوہ وراثت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ کے برابر رکھا ہے، حالانکہ عام طور پہ عورت کا حق آدھا ہوتا ہے، 1 مرد کا 2، یا عورت کا حق آدھا مرد کا 1، لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے شریعت نے جتنا حق رکھا مرد کا اتنا حق رکھا عورت کا۔ مرد کا بھی اولاد کی وراثت میں 6ٹھا حصہ ہے اور عورت کا بھی اولاد کی وراثت میں باپ کا بھی 6ٹھا حصہ، باپ کا بھی 6ٹھا حصہ ہے، عورت کا بھی 6ٹھا حصہ ہے۔ تو اصل بات ساری یہ ہے کہ یہ جو ماں کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے، اس کو شریعت اتنی اہمیت دیتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، میں نے جہاد میں اپنا نام لکھلوا لیا ہے، میں رجسٹر ہو چکا ہوں، تو میں کیا جہاد کے لیے چلا جاؤں؟ وہ اللہ کے رسول سے مشورہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جا اپنے ماں باپ کے اندر جہاد کر، والد کی بھی خدمت کر، والدہ کی بھی خدمت کر۔ تو یہ خدمت جو ہے یہ جہاد سے افضل ہے۔ اسی طرح میں آپ کو اسی کی ایک اور حدیث بتاتی ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا نام جہاد میں لکھا جا چکا ہے،
اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، آپ نے فرمایا بیوی کو جا کے پہلے حج کرو، تو یہ بیوی کو حج کرانا جہاد سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ کام فرض ہے، اور جہاد کوئی اور بھی کر لے گا، لیکن بیوی کا محرم تو ذمہ داری، یا بیوی کی ذمہ داری تو شوہر کی ہے۔ تو یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں، عورتوں کو پتہ ہو کہاں پہ ہم نے سٹینڈ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے سٹینڈ نہیں کرنا، ہمیں کیا مل رہا ہے جو کہ ہم لے نہیں رہیں۔ عورتوں کو اگر کرنا ہے، مطالبہ کرنا ہے کسی چیز کا، اپنی وراثت مانگیں، اپنے یہ جو شریعت انہیں حق دے رہی ہے ان حقوق کو۔ ہمارے معاشرے میں جہاں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں، وہاں ماں اور بیوی کے درمیان کسی اختلاف کی صورت میں جو جھگڑے بنتے ہیں، اس میں اب ماں کے حق کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اصل بات ہے ماں کا حق ہے، اور مرد کے اوپر سب سے بڑا حق ماں کا ہے، صحیح ہے، اطاعت کا ہو گیا باپ کا، خدمت کا ماں کا۔ بیوی کے قانونی حق ہیں، بیوی کو رہائش بھی دو گے، بیوی کو خرچہ بھی دو گے، بیوی کو معروف کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کو ان دونوں کے اندر بیلنس قائم کرنا ہے۔ اصل بات ہے مرد کرتا کیا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی چونکہ رہ رہی ہے میرے والدین کے پاس، تو والدین اس کو جیسا چاہیں اس کے ساتھ کر لیں۔ یہ بات ہے، بیوی کو گھر دینا مرد کی ذمہ داری تھی، بیوی کو گھر دینا مرد کی ذمہ داری تھی، اب وہ اس کے والدین نے دیا، والدین اس سے قیمت وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مرد کو یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ میری بیوی اور میرے والدین میں نہیں معاملہ سیٹ ہو رہا، مجھے کیا حل کرنا چاہیے۔ اگر تو وہ اتنا عقل مند ہے کہ وہ بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھے اور ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھے، تو معاملے حل ہو جائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر اسے بیوی کو علیحدہ جگہ دے دینی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر دلہن کو لڑکے والے ایک کمرہ اور باتھ روم دیتے ہیں، اسے ایک چھوٹا سا ساتھ کچن بھی دے دیں۔ یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، اصل بات ہے مسئلے کا شعور ہونا اور حل کرنے کیا کا ماؤں کے لیے بھی یہ ارادہ۔ جائز ہے جب بیٹے کو کہتی ہیں ہم دودھ نہیں بخشیں گی، اور اس طرح کر کے جب وہ اس طرح کی دھمکیاں دیتی ہیں؟ اصل بات یہ ہے، عورت ہوتی ہے جذباتی، میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، عورت جذباتی ہوتی ہے، عورت بعض اوقات جذبات میں آ کے نا زیادہ خرابی بھی کر لیتی ہے، اور یہ خرابی بیوی بھی کر رہی ہوتی ہے، ماں بھی کر رہی ہوتی ہے۔ مرد جذباتی نہیں ہے، اللہ نے اسی لیے اسے قوام بنایا ہے۔ مرد کو قوام بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے، مرد جذباتی نہیں ہے، مرد کو یہاں پہ اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے، وہ دیکھے میں ان دونوں کے حقوق کو ادا کروں، نہیں کر سکتا بیوی کی ذمہ داری خود اٹھائے، نہ ماں باپ کے ذمہ رکھے، بیوی کی ذمہ داری پہ خود اٹھائے، یا تو اسے اٹھا کے لے جائے کسی اور جگہ پہ، یا اسی گھر میں کم از کم اس کو کچن علیحدہ دے، تاکہ وہ ان کا وہ تو دونوں کا کہتے ہیں آپس کہ میں ماں باپ ہی اپنے جگہ ہمیں دے دیں، اور خود ماں باپ جو ہیں وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو کیا ضرورت ہے؟ بات ہے یہ پھر ظلم ہے، یہ بات آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ 3 لوگ جو تھے وہ کہیں جا رہے تھے، بڑا تیز طوفان آیا، انہوں نے غار میں پناہ لی۔ غار میں پناہ لینے کے بعد ہوا کیا کہ اوپر سے ایک پتھر آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں پہ ہماری موت ہے اور اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا کوئی ایسا نیک عمل پیش کرتے ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ کیا ہو، صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ ان میں سے سب سے پہلے آدمی نے اپنی بات شروع کی، اور یہ حدیث صحیح ہے میں ہے۔ تو پہلی بات اس نے یہ شروع کی، اس نے کہا کہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں جب گھر آتا تو والدین کو پہلے دودھ دیتا اور اس کے بعد بچوں کو دودھ دیتا۔ ایک دفعہ ہوا کیا کہ میں لیٹ ہو گیا، میں گھر آیا میرے والدین سو چکے تھے، میں والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھتا تھا، میرے بچے میرے پاؤں میں بلک رہے تھے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، میرے بچے میرے پاؤں میں بلک رہے تھے، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میرا جو معمول ہے کہ میں والدین کو پہلے دوں گا، میں اسی پر ہی چلوں گا۔ میں ساری رات میں جاگتا رہا، میں نے والدین کی نیند نہیں خراب کی، اور بچے روتے ہوئے سو گئے، میرے والدین صبح جاگے، میں نے انہیں صبح دودھ پلایا۔ اللہ تو اگر جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور کر دے، اور اللہ نے دور کر دی۔ اس حدیث میں کیا سمجھ آتا ہے؟ اولاد کا حق بعد میں ہے، والدین کا حق پہلے ہے۔ اب میں اس کو لاجیکلی بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیں،
اولاد کو والدین پالتے ہیں جب وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنا کمزور ہوتا ہے, اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں توجہ دیتے ہیں, جوانی قربان کرتے ہیں, ماں نیند قربان کرتی ہے, سب کچھ باپ اس کے لیے محنتیں کرتا ہے, گرمیاں سہتا ہے اور اس کو کھلا کے خوش ہوتا ہے. اب اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والدین پر خرچ کرے, کیونکہ ان کے احسان کا بدلہ دینا ہے. اور یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرک والدین ہوں, شرک کے بارے میں تو ان کی بات نہ مانو, لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, مشرک ہونے کے باوجود دنیا میں ان کی خدمت کرتے رہنا ہے, ان کے ساتھ احسان سلوک کرتے رہنا ہے, کیونکہ مشرک ہونے کے باوجود انہوں نے جو تمہیں پالا تھا, جو تم پہ مال خرچ کیا تھا, جو جوانی خرچ کی تھی, جو تمہیں محنت کی تھی تم پر, تمہارے لیے قربانیاں دی تھی, وہ بعض ختم دفعہ والدین اولاد پر ایسا بوجھ ڈال دیتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, ان کے مال میں سے یا ان کے اوپر اپنے خدمت کا ایسا حق جو ایک طرح سے ہمارے معاشرے کے بھی جائز اور معروف سے اوپر کا ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اولاد کیا کرے؟ عام طور پہ والدین ایسا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایسا بنایا ہوتا ہے, لیکن بعض مستثنیات ایسی ہو سکتی ہیں. اس صورت میں سوچتی ہوں کہ اولاد کو کرنا چاہیے اپنی طاقت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں, جتنا اپنی طاقت کے مطابق کر سکتے ہیں, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. ویسے عام طور پہ والدین ایسا نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی مستثنیات ہیں تو میں نے کہا کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق جتنا کرنے کی کر سکتے ہیں کر لیں, باقی معاملہ. تو اولاد تو یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے تو یہ سب کچھ اپنی محبت میں کیا, ہمارے لیے تو نہیں کیا. یہ اولاد کی انتہائی ناشکری. اولاد کو سوچنا چاہیے ماں باپ نے ہمیں تب سہارا دیا جب ہم کمزور ترین تھے, اب تم طاقتور ہو, ماں باپ کمزور ہیں, تمہارا فرض بنتا ہے جتنا انہوں نے تمہیں مال دیا تھا اتنا مال دو, اپنا بہترین مال دو, بہترین وقت دو. انہوں نے تمہیں جوانی دی تھی, تم اپنی جوانی ماں باپ کو دو, اور یہ ان کا حق ہے. قرآن مجید سے پوچھ لیں, قرآن مجید سے پوچھیں, یسألونک ماذا ینفقون, وہ تیرے سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ کہتے ہیں وما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو سب سے پہلے والدین پہ کرو, پھر رشتہ داروں پہ کرو. رشتہ داروں میں اولاد بھی ہیں, پہلے والدین, پھر اولاد, پھر دوسرے رشتہ دار, اور والیتامی والمساکین, اور یتیم اور مسکین. اللہ نے ایک ہی لائن میں سب کا حق رکھا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں والدین کا حق تو دینا ہی دینا ہے. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے بچوں کے خرچے نہیں پورے ہوتے, ارے بھی وہ شعور کے ساتھ عمل نہیں کر رہے, وہ صرف جو فطری محبت ہے وہ اس کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں. ان کا شعور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ماں باپ نے ہم پہ خرچ کیا تھا, ماں باپ نے مال دیا تھا, ماں باپ نے جوانی لگائی تھی, ماں باپ نے محنت کی تھی, قربانیاں دی تھی. بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ والدین کا ہوتا ہے, اور اسی میں سے ہی اولاد یہ کہتی ہے کہ والدین کے لیے اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. میں سوچتی ہوں کتنا بڑا ظلم ہے. جن والدین کا گھر ہوتا ہے انہی والدین کے گھر پہ آپ نے تو ٹانگیں پسار لیں اتنی زیادہ, اور والدین کو ایک کوٹھری دے دی. یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں. جب تک جوانی ہوتی ہے تب تک تو اولاد جو ہے وہ بھی ماں باپ کی بات سننے پہ مجبور ہوتی ہے, خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اس وقت تو اولاد کو اگر تو اللہ کا ڈر ہو تو تب تو وہ اس بات کا خیال رکھتی ہے, لیکن اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کا حل میرا خیال ہے یہی ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے جڑیں تاکہ ہمارے جو ہے معاملات بہتر طریقے سے حل ہو. اصل بات ہے جو اپنے والدین کا نہیں کرتا, والدین نے اگر اس کے ساتھ یہی کیا ہوتا جب وہ کمزور ترین تھا پھر کیا بنتا. بس حقائق تو یہی ہے نا. یہ تو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ آج ہم اولاد ہیں, کل کو ہم نے والدین بننا ہے, تو اگر ہماری اولادیں ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں تو ہمیں کیسا محسوس ہو. یہی احساس پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ معاشرے کے اندر انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی. اب ہم نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. شکریہ.